السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات اختیاری کے دوسرے لیکچر میں تمام طلباء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء، پہلے لیکچر میں ہم نے اسلامی تہذیب کے عوامل اور عناصر پر بات کی تھی کہ اسلامی تہذیب کے عوامل کیا ہیں اور عناصر کیا ہیں۔ اب دوسرے لیکچر میں ہم اسلامی تہذیب و تمدن کے مفہوم بیان کرنے لگے کہ تہذیب و تمدن کہتے کسے ہیں۔ تو عزیز طلباء، تہذیب کا مفہوم کیا ہے؟ لغوی معنی کے اعتبار سے پودے یا درخت کی کاٹ چھانٹ کرنا، اس کو تہذیب کہتے ہیں۔ اسی طرح اخلاق کی اصلاح کرنا، اس کو تہذیب کہتے ہیں۔ سنوارنا، اس کو تہذیب کہتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مالی پودوں کو پانی لگاتا ہے اور اس کے سوکھے ہوئے پتوں کو کاٹتا ہے، کھاد ڈالتا ہے اور اس کی بڑی ہوئی شاخوں کو کاٹتا ہے، جس سے ایک اس کیاری کا حسن نمایاں ہوتا ہے۔ تو اسلام بھی یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ایک ایسی زندگی گزاریں کہ دیکھنے والے کو وہ بہت اچھی لگے اور اس کی زندگی پر اس کا اثر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے کہ انسان اپنی ظاہری شکل و صورت بھی اچھی بنا کر رکھے، یہاں تک کہ اپنے عمل سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی جامہ پہنایا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں پانی تھا اور اس پانی کے اندر دیکھ کر اپنی زلفیں درست فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بناؤ سنگار کرنا تو عورتوں کا کام ہے، تو آپ بھی اس کو پسند کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میں کسی سے ملوں تو میری اچھی حالت ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وہ لباس تھا جو اچھا سمجھا جاتا تھا، جس کو آپ مختلف موقعوں پر زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ جیسے جمعے والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ لباس پہن کر سب کے سامنے تشریف لاتے۔ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ہم وہ آپ کا جوڑا تہہ لگا کر رکھ دیتے۔ عید کا موقع آتا، زیب تن فرماتے۔ جب کوئی وفد ملاقات کے لیے آتا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمدہ لباس زیب تن فرماتے اور اس کے بعد اس کو تہہ لگا کر رکھ دیتے۔ تو اس بات سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ظاہری بود و باش ہے اس کو بھی اچھی حالت میں دیکھنا پسند فرماتے تھے۔ اور ویسے بھی ہم جب کسی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں اور اس کو جو پہلی حالت میں ہم دیکھتے ہیں، جس شکل صورت میں دیکھتے ہیں، تو ہمیشہ وہ نقشہ ذہن کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی ملنے کے لیے آ جائے اور ہمیں پہلے پتہ بھی ہو، اس نے فون وغیرہ کیا ہو کہ میں نے فلاں موقع پر آپ کے پاس آنا ہے، اور ہم اس کے استقبال کے لیے ایسے ہی سادہ لباس میں بنیان پہنی ہوئی ہے باہر نکل کر اس کا استقبال کریں، تو جب بھی ہماری شکل صورت ان کے سامنے آئے گی تو فوراً وہی حلیہ، جس حلیے میں ہم اس سے ملے تھے، وہی ان کے ذہن میں آئے گا کہ ہاں فلاں میرا دوست وہ جن کے پاس میں ملنے گیا تھا اس حالت میں تھے۔ تو اس لیے یہ ظاہری شکل صورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے اور یوں بھی ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہیں اور جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی جن کی ظاہری حالت خستہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیسے ان کو دیے اور فرمایا کہ جاؤ اپنی حالت کو درست کرو۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے تو بہت کچھ دیا ہے، میں غریب نہیں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جب اللہ مال دیتے ہیں تو اللہ پسند فرماتے ہیں کہ انسان اس کو استعمال بھی کرے۔ تو تہذیب کے لغوی معنی کیا ہے؟ کاٹ چھانٹ کرنا، کھیتی کے بڑے ہوئے پتوں کو کاٹنا تاکہ وہ ایک مہذب نظر آئے۔ اس کے بعد دیکھیں تمدن کسے کہتے ہیں؟ تمدن، مدنیت اور مدینہ، یہ اس سے نکلا ہے، اور بھی کئی ایسے لفظ نکلتے ہیں
اور لفظ تمدن کا اصل معنی کیا ہے؟ رہن سہن۔ وسیع تر معنوں میں یہ لفظ کسی قوم کے علوم، فنون، آرٹ، ادب، لٹریچر اور باہمی معاشرت، عمارات اور فن تعمیر، حتیٰ کہ اس قوم کی سیاست اور تاریخ پر بھی بولا جاتا ہے۔ چنانچہ تمدن کسی علاقے یا قوم کی طرز معاشرت کا نام ہے۔ اس میں وہ تمام امور شامل ہیں جو ہماری معاشرت اور مادی زندگی کے متعلق ہوں، قدیم گاڑی کے معمولی پہیوں سے لے کر جدید بھاری مشینری تک ہر چیز تمدن کا مظہر ہے۔ اب اسلامی تہذیب کیا ہے؟ صرف نماز پڑھ لینا، صرف روزہ رکھ لینا، حج ادا کر لینا، زکوٰۃ ادا کر دینا، کیا صرف یہی اسلامی تہذیب ہے؟ نہیں، ایسے نہیں، بلکہ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل وفی الرقاب والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اسلامی تہذیب یہ ہے کہ نیکی صرف یہی نہیں کہ کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، لیکن حقیقت میں نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے اور ملائکہ پر، فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے یتیموں، غریبوں، مسکینوں، ان کی ضرورت کا خیال رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، مسافروں کا خیال رکھے، کوئی قیدی ہو تو اس کو آزاد کروانے کی اس مال سے کوشش کرے، تو یہ بھی نیکی میں شامل ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تم لوگوں کے ساتھ معاملات کرو تو ان معاملات میں تم اس وعدے کے مطابق پورا اترو، تو یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اور اسی طرح کوئی تکلیف آ جائے تو اس میں صبر سے کام لو، جنگ کا موقع آ جائے تو صبر اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ جب یہ تمام معاملات میں اور عبادات میں تم اچھے طریقے سے چلو گے تو پھر کیا ہے، تم ہی سچے ہوگے، اور ایسے ہی لوگ کیا ہیں، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، پرہیزگار ہیں۔ اسی طرح دیکھیں عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، البتہ تحقیق ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ان کو ہم نے سوار کیا خشکی اور تری میں، دونوں طرح کی سواریاں ان کو دی، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو عمدہ روزی عطا فرمائی، وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو فضیلت دی، عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بہت سارے لوگوں پر جن کو میں نے پیدا کیا، تو بنی آدم کو میں نے بڑی عزت عطا کی ہے۔ اب اسلامی تہذیب و تمدن کی خصوصیات کیا ہے، ایک نظر ان پر دیکھیں بیٹا۔ نمبر 1، تقریبات اسلامیہ۔ اسلامی تہذیب و تمدن کی خصوصیات یہ ہیں کہ جو ہم اعمال ادا کرتے ہیں، اسلامی تقریبات جن کا نام دیا جاتا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عیدین ہے، قربانی ہے، یہ جتنے بھی ہمارے یہ تقریبات ہوتی ہیں، تو ان کے یہ اسلامی تہذیب کی ایک خصوصی نمایاں جو ہے خصوصیت ہے کہ ان تقریبات کے اندر ایک بڑا اثر ہے۔ جب سارے ہی لوگ 5 وقت کی نماز کے لیے ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور امیر غریب کا فرق مٹ جاتا ہے، بڑے چھوٹے کا فرق مٹ جاتا ہے، ذات پات کا فرق مٹ جاتا ہے، تو اس سے ایک معاشرے پر بڑا اثر پڑتا ہے، جس کو کہا گیا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ بندہ نماز۔ اور اسی طرح اسلامی تہذیب کا ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ سال کے بعد رمضان المبارک کے مہینے میں ہم روزہ رکھتے ہیں، اور اسی طرح اللہ نے مال دیا ہو تو ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جس سے غربا کی
ایک دلداری ہوتی ہے، ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دیا ہو تو حج ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح سال میں 2 عیدوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور اسی طرح قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ تمام اسلامی تقریبات جو ہیں اس کا ماحول پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے انسانی معاملات۔ اسلامی تہذیب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ معاملات میں بہت عمدگی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے معاملات درست نہیں اس کا دین درست نہیں۔ اب معاملات میں کیا چیز آتی ہے؟ حقوق اور فرائض۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو یہ 2 چیزوں کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک کا سامنا ہوتا ہے، ایک حقوق کے ساتھ اور دوسرا فرائض کے ساتھ۔ حقوق وہ ہیں جو ہم نے حاصل کرنے ہیں، فرائض وہ ہیں جو ہم نے لوگوں کو دینے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک باپ ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں۔ حقوق وہ ہیں جو وہ اولاد سے طلبگار ہے جن کا، مثال کے طور پر وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میری عزت کرے، میری اولاد میری اطاعت کرے، میری بات مانے، اور اس کے کچھ فرائض ہیں، وہ چاہتا ہے اس کو جن کو ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ اولاد پر خرچ کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کرنا، اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا، جو چیزیں جن کی ضرورت ہو زندگی میں ان کا خیال رکھنا، یہ اس کے فرائض ہیں۔ اسی طرح ایک استاد ہے تو استاد کے کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں۔ حقوق کیا ہیں کہ طلباء استاد کی عزت کریں، اس کی بات مانیں، اور فرائض میں کیا آتا ہے؟ فرائض میں یہ آتا ہے کہ جو طلباء ہیں ان طلباء کی وہ صحیح تربیت کریں، ان کی تعلیم پر محنت کریں، اور ان کو ایک نمایاں اور اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ایک اسلامی تہذیب کی نمایاں خصوصیت حاکمیت اعلیٰ ہے۔ حاکمیت اعلیٰ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف انسانوں کو مختلف خطوں کا حاکم بنایا ہے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ کسی خطے کا کوئی حکمران، کسی خطے کا کوئی حکمران، اور حقیقت میں یہ عارضی حکمرانی ہے۔ اس وقت دنیا میں آج بھی اصل اور حقیقی حکمرانی اللہ کی ذات کی ہے، اور کل قیامت والے دن جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت برپا ہوگی، کسی چیز کا نام و نشان نہیں رہے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتلاؤ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ تو کسی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائیں گے الملک یومئذ للہ، آج کے دن بادشاہت صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اسی طرح بیٹا ایک اسلامی تہذیب کی نمایاں خصوصیت انقلابی تمدن ہے۔ اسلامی تہذیب جو ہے، اسلامی تمدن جو ہے، ایک انقلابی اور عالمگیر حیثیت کا حامل ہے۔ جب اسلام کسی جگہ پر نمودار ہوتا ہے تو وہاں پر رہنے والے کفار، غیر مسلم، ذمی لوگ جب وہ مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، ان کی عادات کو دیکھتے ہیں، حسن معاشرت کو دیکھتے ہیں، تو اس کا ان پر اثر پڑتا ہے، اور دل و جان سے وہ اسلام کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اسلامی تہذیب و تمدن کی نمایاں خصوصیت غیر طبقاتی تمدن ہے، جس میں ذات پات، رنگ، نسل کی کوئی تمیز نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معزز اور محترم وہ ہے جو جتنا دل سے متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس کی اللہ کے ہاں عزت ہے۔ ذات پات کے لحاظ سے وہ کسی ذات سے تعلق رکھتا ہو، امیری غریبی کے لحاظ سے امیر ہو غریب ہو، اللہ کے ہاں اس بندے کی قدر و منزلت ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جب اللہ کا ڈر انسان کے دل میں ہوگا تو اس کے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، اس کی عبادات بھی ٹھیک ہوں گی۔ ایک اسلامی تہذیب و تمدن کی خصوصیت غیر مسلموں سے حسن سلوک۔ جس معاشرے میں اسلامی تہذیب و تمدن ہوتا ہے وہاں پر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو اقلیت کہا جاتا ہے، ذمی لوگ ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، تو اسلام ان کے حقوق کی بھی پاسداری کرتا ہے، ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا درس دیتا ہے۔ تو یہ اسلامی تہذیب کی نمایاں خصوصیات ہیں، ایک تقریبات اسلامی، اور اسی طرح انسانی معاملات، اور نمبر 3 حاکمیت اعلیٰ، انقلابی تمدن، غیر طبقاتی تمدن، اور غیر مسلموں سے حسن سلوک۔ اللہ تعالیٰ سے
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تہذیب و تمدن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔